حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا 40 دن تک محاصرہ کیا گیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ 40 دنوں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا۔ تو اس پیاس کی شدت میں، اس بھوک کی شدت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مشکل اور تکلیف سے گھر کے باہر اپنی دیوار سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا کہ کیا تم میں سے حضرت علی موجود ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سعد موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر آپ میں سے کوئی اگر ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام پہنچائے کہ مجھے پانی پہنچا دی۔ کوئی شخص حضرت علی سے یہ کہہ دے کہ ہم پیاسوں کو پانی پہنچائے۔ یہ خبر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مشکیزیں فوراً پانی کے بھر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھجوا دیے۔ یہ پانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی مشکل اور تکلیف سے پہنچا کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے کافی غلام زخمی ہو گئی۔ کافی دنوں کے بعد کافی دنوں تک حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی کمرے کے اندر بند کر دیا گیا۔ اسے نہ باہر جانے کی اجازت تھی، نہ کسی باہر والے آدمی کو اندر آنے کی اجازت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی جو کھانے پینے سے حضرت عثمان کا روزہ تھا، اور حضرت عثمان کی آنکھوں کے سامنے سارا دن قرآن پڑھا تھا جو اسے دن رات پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں شہید کر دیا گیا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں روزہ رکھتے تھے اور کافی دنوں تک، یعنی کہ بھوک پر روزہ رکھتے تھے اور بھوک پر ہی روزہ افطار کر دیتے تھے۔ تو کافی دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کافی مشقت اور محنت کے بعد پانی کہیں نہ کہیں سے منگوایا۔ جب حضرت عثمان نے دیکھا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب فجر کا ٹائم ہونے والا ہے، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے رات وہ خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عثمان آج شام آ کر آپ روزہ ہمارے پاس افطار کریں۔ اپنے بیوی کو کہنے لگا کہ میری ہمشیرہ میں نے تو ابھی روزہ کی نیت کر لی ہے، مجھے ابھی روزہ ہے اور میں یہ پانی نہیں پیوں گا۔ تو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عمر جو ہے نا وہ لنگی باندھتے تھے، اور اس کے بعد اس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شلوار پہنی اور کپڑے پہنے، کہا کہ آج میرا آخری دن ہے اور میں شام کو جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روزہ افطار کروں گا۔ آخر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جو باغی تھے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آ رہے تھے، وہ دروازوں سے تو نہیں آ سکے، کیونکہ دروازوں پر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکیداری دے رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ اور صحابوں کے بیٹے بھی تھے۔ تو ان لوگوں کو دروازوں سے جو ہے نا موقع نہ ملا، تو وہ چھتوں سے چڑھ کر پیچھے سے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر شہید کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی، اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو وار کیا جا رہا تھا، اس وار کو حضرت عثمان کو اس وار سے بچانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ جو ہے نا اس تلوار کے آگے کیے، تو اس بی بی صاحبہ کے بھی انگلیاں جو ہے نا حضرت عثمان کی شہادت کے لیے کٹ گئی، اس نے اپنی انگلیاں بھی قربان کر دی۔ اس کے بعد ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے
شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون نکلا وہ خون قرآن مجید پر آ کر گرا۔ حضرت عثمان کی یہ شہادت جو دردناک شہادت ہے، تکلیف دہ جو شہادت ہے، وہ مسلمانوں پر ایسی آ گری جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں جو فتنہ اور فساد پیدا ہوا وہ قیامت تک وہ فتنہ و فساد بند نہیں ہوگا۔